السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ اعلیٰ الاعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے 13 کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس ضمن میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ اس ضمن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید نے جو اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر لکھی ہے اس کا مطالعہ جاری ہے۔ ذرا تفسیر طویل ہے، لیکن کافی اہم نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کا کھانا، آپ کا رہنا، کپڑے، ان تمام چیزوں آپ نے کس طریقے سے دین کے اندر آسانی ہے کر کے آپ نے بتایا۔ یہ دین مشکل نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو مشکل بنایا تو اس ضمن میں احادیث کا بھی مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اور احادیث کے بعد کچھ قرآن کے ریفرنسز وہاں اس سے بھی سلسلہ جو ہے جاری تھا۔ گزشتہ ہمارے مطالعے کی بات تھوڑی رہ گئی تھی۔ فرمایا گیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ تعالیٰ تم پر دین کے سلسلے میں کوئی تنگی، سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دین انسانی طاقت کی حدود کے اندر اور آسان ہے، یہ لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالتا۔ کتنی اہم بات ہے، یہ دین جو ہے انسانوں کو تنگی میں نہیں ڈالتا، نہ انہیں کسی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ آسانی اس کی روح میں اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کہ وہ اس کے عائد کردہ ذمہ داریوں میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم آیت نمبر 30۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان جب اس عقیدے کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ اس میں آسانی، انسانی طاقت کا پاس اور لحاظ، اور انسان کے مختلف حالات اور ہر طرح کے معاشرہ اور حالات میں جن ظروف سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے ان سب کی رعایت پاتا ہے۔ خود عقیدہ انتہائی سادہ اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کے وجود کی غرض اور غائیت کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ اس نے انسانوں کے پاس رسول بھیجے جو انہیں یاد دلاتے ہیں کہ ان کے وجود کا مقصد کیا ہے، اور جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے انہیں وابستہ کرتے ہیں۔ تمام ذمہ داریاں اس کے بعد اس عقیدے سے کامل توازن و ہم آہنگی سے اس طرح پھوٹتی ہیں کہ ان میں کوئی کجی ہے اور نہ انحراف۔ لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو جس حد تک ان کے بس میں ہو کسی تنگی اور مشقت کے بغیر ادا کرتے رہیں۔ یہ ہے اس کا اہم نقطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب میں تمہیں کسی کا حکم دوں تو تم جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو، اور جس کو منع کروں اس سے بچو۔ جن چیزوں سے دین میں روکا گیا ہے اگر انسان اس پر مضطر ہو تو ان میں بھی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سورہ انعام آیت نمبر 119۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے انہیں اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا، الا یہ کہ تم ان کے لیے مضطر ہو، یعنی
یعنی اس مفہوم کے لیے اور اس صورتیں ہمیں مطالعہ کر سکتے ہیں اس ضمن میں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام آیت نمبر 146، سورہ نحل آیت نمبر 115 تو کر سکتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا انہیں اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا، الا یہ کہ تم ان کے لیے مستر ہو، اور ان وسیع حدود کے مابین تمام تکالیف شرعیہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پیغام فطرت سے اور داعی کی حقیقت دعوت کی حقیقت سے اس نمایاں بنیادی صفت میں ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہی فطرت اس امت کی ہے جو رسول نے تشکیل دی ہے، اسے بھی دین یسر کا پیغام پہنچانے کی توفیق بخشی گئی۔ وہ امت وسط ہے، وہ امت مرحومہ اور انسانیت کے لیے رحمت کی علمبردار ہے۔ اسے دین یسر کی آسانیاں عطا ہوئی ہیں۔ اس امت کی یہ فطرت کائنات کی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ کائنات اپنے توافق، توازن اور عمدگی و سرعت کے ساتھ اپنے متحرک ہونے سے اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ اللہ کی صنعت اور تخلیق میں آسانی، ہمواری اور خوش اسلوبی ہے۔ کائنات میں کہیں کوئی تصادم ہے اور نہ کشمکش۔ بڑا اہم نقطہ ہے، پوری یونیورس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے کوئی ٹکراؤ یا کشمکش، جدوجہد، تو یہ چیز نہیں آتی۔ ایک سچے اور حق کی بنیاد پر جو ہے یہ نظام پوری کائنات کا چل رہا ہے۔ اگر اس میں شرک ہوتا، جھوٹ ہوتا، اور یہ جو ہے دوسری آلائشیوں سے جو ہے ڈوبا ہوا ہوتا، تو پھر یہ جو ہے سسٹم جو ہے چل نہیں پاتا، یہ جو ہے پھر آگے بڑھ نہیں پاتا۔ لیکن یہ اس کے اندر اتنی، چونکہ اللہ نے جو فطرت پہ یہ کیا ہے کائنات کو، اسی فطرت کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اربوں کھربوں اجرام فلکی اللہ کی پیدا کردہ فضا میں تیرنے اور توازن و ہم آہنگی اور جذب و کشش کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں اس طرح گردش کرنے میں مصروف ہیں کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے نہ اضطراب، اور نہ وہ اپنی راہ سے ہٹتے ہیں، اپنی راہ سے بھی ہٹتے ہیں، نہ اپنی سپیڈ کم زیادہ بھی کرتے ہیں۔ متعین سپیڈ، متعین ڈائریکشن، متعین توازن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تحقیق جیسا گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی، تو اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس یونیورس کے اندر یہ جو چیزیں آپسی ربط میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک فورسز سے جو ہے جکڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ایک ان کے اندر توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے تحقیق کے ذریعے سے اللہ کا دیا ہوا علم، اس کے ذریعے سے اللہ نے جو اسے الہام کیا، اس سے اس انکشاف کے اوپر جو اس نے پہنچا ہے۔ اربوں کھربوں زندہ مخلوقات ہیں جنہیں لے کر زندگی ان کی قریب و بعید منزل کی طرف نظم اور استحکام کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اربوں کھربوں پلانٹس کی اتنے اسپیسیز ہیں کہ انسان آج تک جو ہے ان کے اقسام کو گن نہیں سکا۔ کئی اسپیسیز ہر ہفتے ختم ہوتی ہیں اور کہیں 2 سے 3 اسپیسیز ہر ہفتے نئی جو ہے ایجاد ہوتی ہیں۔ یہ انسان جو ہے اتنی محنت سے کرنے کے بعد یہ تحقیق سے اسے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سمندر ہے، جو اوشنس ہیں، جو 3 حصے پانی ہے، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی اقسام، اتنی مخلوقات رکھا ہے اس کے اندر، اتنے اقسام اس مچھلیوں کے اور پانی میں رہنے سہنے زندگی گزارنے کے اقسام رکھا ہے کہ انسان ابھی تک جو ہے اس کو گن نہیں سکا، اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکا، اسے ایک نہیں کر معلوم نہیں کر سکا، اتنے جو ہے زیادہ۔ یعنی زمین جو تقریباً 29% ہے، یعنی قریب 1/4 سے تھوڑا زیادہ، تو اس کے اندر نباتات، حیوانات، انسان کو یہ مخلوق یہ سب ملانے کے باوجود بھی پانی کے اندر اتنے زیادہ اقسام اور اسپیسیز ہیں کہ ابھی تک اس کا
تخمینہ، اس کا کیلکولیشن جو ہے نہیں ہو سکا۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیرت انگیز نشانیاں ہے، اور انسان جتنا اس پر غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تمام چیز، ایک معمولی ایٹم سے لے کے پوری یونیورس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا یہ کرے تو کیا وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ انسان اور مخلوقات اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں؟ یہ انسان کو جو ہے غور کرنا چاہیے ہر ایک کے لیے وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام جو ہمارے لیے پسند کیا، اور اللہ کے نزدیک کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے مشکل میں ڈالنا چاہتا تھا؟ کیا اسے یہ جانکاری نہیں تھی؟ تو یہ ہمیں تو دین آسان ہے، ہم جو ہے اسے مشکل بات ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے اندر آسانی اور اس کے ساتھ راحت، خوشی، دنیا میں آخرت میں دونوں میں کامیابی، قناعت، سیلف کنٹینٹ اور مطمئن، ڈپریشن سے دور، غم سے دور، یہ تمام چیزیں ہم اگر اس دین پر اگر ہم چلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس مشن کے لیے کہ اس دین کا غلبہ ہو، تو ظاہر ہے اسے جو ہے اس کے اندر اس کو پریشانی نہیں آئی بلکہ اس کو آسانی آئے گی، اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہر ایک اپنے راستے پر گامزن ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اربوں خربوں حرکتیں، واقعات اور احوال مجتمع اور متفرق ہو کر اپنے اپنے راستے پر اس طرح گامزن ہے جیسے کہ مختلف آلات موسیقی سے متفرق اور مختلف نغمے نکل کر ایک طویل اور عریض نغمہ میں یکجا ہو گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی فطرت، پیغام کی فطرت، رسول کی فطرت اور امت مسلمہ کی فطرت، ان سب کے مابین کامل توافق و ہم آہنگی ہے۔ یہ خدائے واحد کی صنعت اور خالق حکیم کی تخلیق ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو فی ظلال القرآن میں اس آیت کے ضمن میں سید قطب شہید نے سے جو ہے اسے لکھا ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اتنا گہرائی میں جا کر انہوں نے یہ چیزوں کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ہے اس بات۔ پھر آگے جو فرمایا گیا فذکر انما انت فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو یاد دہانی کرو اگر یاد دہانی مفید ہو، نصیحت کرو اگر نصیحت مفید ہو۔ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن کی اس طرح تعلیم دی کہ قرآن ان کے ذہن سے فراموش نہ ہوگا مگر جو اللہ چاہے، اور دین یسر کی انہیں سہولت بخشی تاکہ وہ دعوت اور تذکیر کی عظیم امانت کا بار گراں اٹھا سکیں۔ اسی کے لیے تو انہیں تیار کیا گیا اور اسی کے لیے انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کریں، آپ نصیحت کریں جب بھی نصیحت کا موقع اور دلوں کو متاثر کرنے اور پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ پائیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو یاد دلاتے رہو اگر یاد دلانا مفید ہو، اور یاد دہانی ہمیشہ مفید ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تذکیر سے تھوڑا یا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی گروہ اور کوئی سرزمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی جو نصیحت کو سنتے اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لوگ کتنے ہی بگڑ جائیں، دل کتنے ہی سخت ہو جائیں، اور ان پر گناہوں اور بدعمالیوں کا کتنا ہی پردہ پڑ جائے، تذکیر سے فائدہ اٹھانے والے افراد کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہیں گے۔ جب ہم آیات کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو ہم رسالت اور امانت کی عظمت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی امانت کے بار اٹھانے کا یہ تقاضا ہوا کہ اللہ نے دین یسر کو آپ کے لیے آسان اور ہموار کر دیا۔ قرآن مجید آپ کو پڑھایا اور آپ کے سینے میں اسے محفوظ کر دیا، اور ان دونوں امور کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی تاکہ رسول اس عظیم زاد راہ سے مالا مال ہو کر دعوت
اور تذکیر کی عظیم ذمہ داری کا بار اٹھا سکیں۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اور تذکیر کا بار گراں اٹھا لیا اور دعوت سے عہدہ برا ہو گئے تو ان پر جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے ادا کر دی۔ اس کے بعد لوگ جانیں اور ان کا حال، ان کے راستے مختلف ہوں گے اور اسی کے لحاظ سے ان کے انجام بھی مختلف ہوں گے۔ وہ جس طرح اس دعوت اور تذکیر کا استقبال کریں گے اسی کے مطابق اللہ ان سے جو معاملہ چاہے گا وہ کرے گا۔ تو جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا گیا سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے، یعنی جو شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا اسی کو یہ فکر ہوگی۔ انجام یعنی خدا نہ خواستہ ایمان اور عمل صالح میں اگر ہم ناکام ہوئے، اگر ہمارا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ظاہر پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے۔ جس کو خوف خدا ہو، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، انجام بد کا اسے اندیشہ ہوگا تو اسی انسان کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح، حقیقی کامیابی، فلاح کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ حقیقی فلاح، تو آخرت کی فلاح، آخرت کامیاب ہو گئے تو اس انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا اور وہ سعادت کا راستہ بتا رہا ہے۔ تو یہ جو شخص دراصل اپنا کام کیا ہے، لہذا تم نصیحت کرو اور نصیحت مفید ہے۔